السلام علیکم پیارے بچوں، خواتین حضرات، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آئیے اردو سیکھیے میں ہم حروف تہجی سیکھ چکے ہیں اور اب حروف تہجی کے ساتھ عادی اشکال والی حروف تہجی سیکھ رہے ہیں۔ اور عادی اشکال والی حروف تہجی میں ہماری کلاس ہے 19، اس کو ہم رپیٹ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ عادی اشکال والی کے ساتھ وہ حروف تہجی بھی لکھیں گے جو عادی نہیں ہوتی، جو پوری پوری لکھی جاتی ہے، جیسے الف الف مدہ، بے پے تے ٹے سے، وہی 5 دفعہ۔ پھر اس کی عادی اشکال ہے بے آدھی بے آدھی تے آدھی ٹے آدھی سے۔ پھر اس کے بعد ہے جیم چے ہے خے۔ پھر اس کی عادی شکل لکھی ہے جی، عادی شکل میں جیم، عادی شکل میں چے، عادی شکل میں ہے، عادی میں خے۔ اچھا، اس کے بعد خے کے بعد جیسے کہ دال آتا ہے، دال ڈال زال، رے ڑے زے سے، اس کی عادی شکل نہیں ہوتی، اس وجہ سے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اسے بریکٹ میں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد کیا آ جائے گا جی، سین، سین شین، وہی سین، سین 2 دفعہ لکھ کے 3 نقطے ڈالے تو شین بن گیا، 2 دفعہ ہو گیا۔ اب اس کی عادی شکل ہو جائے گی سین اور شین، اسی طرح عادی شکل میں بھی سین اور پھر سین لکھیں گے اور پھر بچوں کو سمجھائیں گے کہ اسی سین کے اوپر اگر ہم 3 نقطے ڈال دیں تو وہ شین بن جاتا ہے۔ تو ہم نے کلاس 19 تک سین اور شین پڑھ لیا تھا، اب ہم پڑھیں گے کلاس 20۔ پچھلی کلاس ہم نے دہرا لی ہے۔ اب اگلے 2 لفظ ہمارے جو حروف تہجی کے ہیں وہ کیا ہیں؟ سوات، سوات، سوات کو ہم نے 2 دفعہ لکھا اسی طرح، سوات سوات، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بچوں کو بتانا ہے کہ اس سوات کو آپ سیکھ لیں، پریکٹس کروائیں، ڈاٹس پہ بچوں کو لکھوائیں۔ اس کے بعد سوات لکھنا آ جائے تو سوات 2 دفعہ لکھوا دیں، یہ سوات ہو گیا، اور جب اس کے اوپر نقطہ ڈلے گا تو یہ دوات ہو جائے گا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ دوات۔ اب اس کی ہم نے عادی شکل لکھنی ہے، یہ سوات کی عادی شکل وہی 2 دفعہ، یہ سوات کی عادی شکل 2 دفعہ۔ اب ایک سوات ہو گیا ہے، دوات بنانے کے لیے اسی سوات کے اوپر ہم نقطہ ڈال دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ دوات، سوات دوات۔ تو کلاس نمبر 20 میں ہمارا آج کا سبق کیا ہے؟ سوات دوات۔ ہم مکمل حروف تہجی بھی لکھ رہے ہیں، عادی اشکال والے بھی لکھ رہے ہیں۔ جب اسے کمپلیٹ کر لیں گے، مکمل کر لیں گے، تو پھر میں عادی اشکال والی حروف تہجی آپ کو بالکل الگ سے دوبارہ لکھ کے دکھاؤں گی، تاکہ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو اس میں سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ میں مکس لکھ رہی ہوں، الف الف مدہ پوری شکل ہے، بے پے تے ٹے سے پوری شکل، اس کی عادی شکل ہے بے کی عادی شکل، پے کی عادی شکل، تے کی عادی شکل، ٹے کی عادی شکل، سے کی عادی شکل۔ اس کے بعد آتا ہے جی جیم چے ہے خے، پھر جیم کی عادی شکل، چے کی عادی شکل، ہے کی عادی شکل اور خے کی عادی شکل۔ اس کے بعد ہے جی دال ڈال زال، رے ڑے زے سے، ان کی عادی شکل نہیں ہوتی، اسی لیے اسے میں نے الف الف مدہ کی طرح بریکٹ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد کیا آ جاتا ہے جی سین، سین کی شکل 2 دفعہ لکھنی ہے، سین اور سین، ٹھیک، سین لکھا اور جب سین کے اوپر 3 نقطے ڈالے تو وہ شین بن گیا۔ اس کے بعد کیا آتا ہے جی سوات اور دوات، سوری، یہ سین کی عادی شکل، پھر سین کی عادی شکل، سین اور سین 2 دفعہ ہو گیا۔ اس سین کے اوپر کچھ نہیں لکھیں گے کیونکہ سین کے اوپر کچھ نہیں آتا، اس سین کے اوپر 3 نقطے ڈالیں گے تو یہ شین بن جائے گا، یہ سین کی عادی شکل اور شین کی عادی شکل۔ اس کے بعد کیا آتا ہے جی سوات، سوات پھر دوات، سوات سیکھا، سوات کو 2 دفعہ لکھا، ایک سوات چھوڑ دیا کیونکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں آتا، یہ سوات رہے گا، جب اس سوات کے اوپر نقطہ ڈالیں گے تو یہ دوات بن جائے گا، سوات کے اوپر نقطہ ڈالیں گے دوات بن جائے گا، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عادی شکل میں سوات، عادی شکل میں دوات، اسی طرح سوات کو 1 دفعہ پریکٹس کروائیں، جب سوات لکھنا آ جائے تو اسے 2 دفعہ لکھوائیں، کہ سوات کو 2 دفعہ لکھنا ہے، 2 دفعہ لکھا سوات اور سوات۔ اب سوات اسی طرح چھوڑ دیا، سوات کے اوپر نقطہ ڈالا تو وہ بن گیا دوات۔ یہ میں تھوڑا سا شاید مشکل طریقے سے بتا رہی ہوں، لیکن جب اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی تو آپ لوگوں کو اور زیادہ آسان لگنے لگے گا۔ تو اس کو کیا یاد کرنا ہے؟ سوات اور دوات۔ آج کا سبق کیا ہے؟ سوات اور دوات۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اللہ حافظ۔